5 سال 10 سال وہ اسی حالت میں رہی، لوگ ڈرتے رہے کہ یہاں عذاب آیا تھا، پھر لوگوں کو بھول بلا گیا، پھر لوگ آہستہ آہستہ آتے گئے، تو 50 سال میں سمجھو کہ دوبارہ ایک نیا تمدن کھڑا ہو گیا۔ ایک ناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پیس ڈالا، ہلا کر ڈالا، وانشانا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد پھر ہم نے اور قوموں کو موقع دیا، دوسرے قرن کو، دوسرے لوگوں کو ہم نے وہاں بسایا، پھر ان کو امتحان کے لیے چھوڑ دیا کہ ہاں تمہیں بھی ایک سارے ساز و سامان دیتے ہیں، نبی ان کی طرف بھیجے، ہدایتیں بھیجی کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب موجودہ کافروں کی طرف پھر خطاب ہے، یہ حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ آسمان پر چڑھیں، ہمارے سامنے کتاب لے کے آئیں، پھر ہم سوچیں گے۔ اللہ اکبر، ان کے تکبر کی باتیں، ہٹ درمی کی باتیں آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر ہم آپ پر ایک ایسی کتاب اتاریں جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، ان کو نظر آ رہی ہو کہ آسمان سے کتاب اتر رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور وہ کتاب آسمان سے اترتے اترتے ان کے ہاتھوں میں آ کے پڑ جائے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کافر اتنے ہٹ درم ہیں، اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے ضدی ہیں، اتنے سرکش ہیں کہ یہ پھر بھی کہیں گے کہ او ہم پہ جادو ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کہتے تھے نا نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے الٹے سیدھے مطالبات کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں یہ آیتیں جو آپ پڑھتے پتہ نہیں کہاں سے بنا کے لے آتے ہیں اور کون آپ کو سکھاتے ہیں، آپ ویسے ہی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ فرشتہ آپ پہ آتا ہے، ہم یہ بات نہیں مانتے، ہم تو جب مانیں گے کہ ہمارے سامنے آپ یہاں سے چڑھیں، اوپر ایک سیڑھی آپ کے لیے آئے، آپ آسمان کی طرف چڑھیں، ہم ساری قوم یہ نظارہ دیکھ رہے ہوں، جس طرح ریسلنگ ہو رہی ہو کسی اس میں، عجیب لوگ تھے، تو ہم دیکھ رہے ہوں کہ آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، پھر ہم دیکھیں کہ اوپر سے کتاب آ رہی ہے، وہ ہمیں نظر بھی ہے، وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں پڑے، پھر وہ کتاب نیچے آئے، وہ کتاب پھر ہمارے ہاتھوں میں پڑ جائے، پھر ہم اس کو پڑھیں تو پھر ہم مانیں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ یقین کرو یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ شک کے جو مریض ہیں نا، جیسے ایک ہیجڑا ہوتے ہیں نا، اس میں مردانگی کبھی بھی نہیں آ سکتی، تو ان ہیجڑوں میں ایمان کی روشنی پھر بھی نہیں آئے گی، ایسا کچھ دیکھ بھی لے نا تو یہ پھر بھی کہیں گے کہ اوہو یہ نبی تو بڑا جادوگر ہے، اب تو ہماری آنکھوں میں بھی جادو کر دیا، چلو چلو بھاگو۔ یہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ کتاب نہیں، یہ تو جادو سے ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کتاب اتر رہی ہے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے، آپ کو یاد ہوگا سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابو جہل نے کہا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کریں پھر ہم آپ کو مانیں گے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو پھر آگے سے کیا کہا؟ تو یہ ساری چیزیں ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ اچھا پہلے آپ کا جادو زمین پہ چلتا تھا، اب تو آسمان تک آپ کا جادو پہنچ گیا ہے، تو یہ ایسے لوگ تھے۔ یہی بات قرآن نے یہاں پر فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دل سخت نہ کرے، جب دل سخت ہو جائے نا پھر انسان بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ ان کافروں کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وہ اچھا مومن ہے جو عبرت کی باتوں سے فوراً عبرت پکڑے، اور عورتوں میں اللہ نے یہ مادہ بہت رکھا ہے، اور عورتوں کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ عبرت کی باتوں سے فوراً عبرت پکڑ لیتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو عبرت سے فوراً عبرت پکڑ لے۔ شاعر نے کہا ہے نا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ تو عبرت کے نمونے ہر طرف اللہ نے پھیلائے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے انجام پہ، آخرت پہ، ہر چیز کو غور کرنا چاہیے۔
وقالوا لولا انزل علیہ ملک. بہرحال ان کے یہی ڈائلاگ حضور کے ساتھ آگے تک چل رہے ہیں کہ الٹے سیدھے مطالبات کرتے تھے کہ فرشتہ آ جائے پھر مانیں گے اور یہ ہو جائے. اور فرشتہ اللہ نے کہا کہ فرشتہ آ جائے گا، وہ تو ظاہر انسانی شکل میں آئے گا، اپنے اصل شکل میں ان کو نظر بھی نہیں آئے گا. جب انسانی شکل میں آئے گا پھر ان کو اشکال ہوگا کہ ہمیں کیا پتہ ہے فرشتہ ہے یا انسان ہے، اس کی شکل میں انسانوں والی ہے. تو یہ ساری باتیں آگے تک چل رہی ہیں. اگلے رکوع میں پھر کائناتی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ لوگوں زمین میں اللہ کے یہ قومیں کے عروج زوال کے اوپر بتایا نا، اب زمین کے اور چیزوں کا بتا رہے ہیں کہ ان میں غور کرو، اس سے تمہیں اللہ کی توحید واضح ہوگی، اللہ کی عظمت واضح ہوگی، دنیا کا فانی ہونا واضح ہوگا، قیامت پر یقین آئے گا تمہیں. قل سیروا فی الارض، اے نبی ان لوگوں سے کہو کہ زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، زمین کو دیکھو، بالو، مختلف جگہوں میں جاؤ، کھنڈرات دیکھو، پچھلے قوموں کے آثار دیکھو. ثم انظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. عرب میں بڑی بستیاں تھیں، عرب کے آس پاس قوم لوط کی بستیاں تھیں، قوم شعیب کی تھیں، عاد و ثمود کی تھیں. ہمارے پاکستان میں یہ ہڑپا کے کھنڈرات ہیں، ٹیکسلا میں جو ہیں بدھ مت والوں کے قدیم کھنڈرات ہیں، اور پاکستان کے بہت سی جگہوں میں کھنڈرات ہیں، سندھ میں ہیں، موہنجو داڑو میں ہیں. ان سب جگہوں میں ہمارے لیے عبرت ہے. یہاں ہم جائیں تو عبرت کے نقطۂ نظر سے جائیں. آج لوگ یہاں پر جاتے ہیں صرف چسکے لینے کے لیے. تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ عبرت کی جگہوں میں عبرت حاصل کرنے جائیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں کلچر کیا بن چکا ہے. جو لوگ کھنڈرات پہ جاتے ہیں نا، آثار قدیمہ پہ، وہ پھر اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں یا سفر نامے شائع کرتے ہیں، یا نصابی کتابوں میں جو آثار قدیمہ میں تبصرہ ہوتا ہے، کلچر کی بڑی بحث ہوتی ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، لکھا ہوتا ہے جی وہ یہ کلچر 5000 سال پہلے کا تھا، اور یہ لوگ اتنے ایڈوانس تھے، ان کے محلوں میں گلیاں بھی تھیں، نالیاں بھی تھیں، ان کے ہاں ٹوائلٹ اور باتھ روم بھی تھے. یہ باتیں ہوتی ہیں کلچر پر بیس. قرآن نے کہا ہے کہ کلچر کو گولی مارو اور کلچر پہ بیس کرنا بھی وہ کرو، لیکن عبرت تو حاصل کرو نا کہ یہ لوگ اتنے ترقی یافتہ تھے، پھر یہ تباہ کیوں ہوئے. اصل نقطے کی بات تو یہ ہے. تو اس لیے کہنے والے نے کہا ہے نا کہ ان کھنڈرات کے بارے میں کہ عبرت کی تو ایک چھٹانگ برآمد نہ ہوئی، یعنی ان کھنڈرات سے عبرت کی تو ایک چھٹانگ برآمد نہ ہو سکی. کلچر امٹ پڑا ہے منوں کے حساب سے. کلچر تو یہاں منوں کے حساب سے نکل آتا ہے، لیکن عبرت کی ایک چھٹانگ، ایک تولہ، ایک ماشیہ برآمد نہیں ہوتا. تو قرآن یہ بات کہتا ہے کہ یہاں سے عبرت برآمد ہونی چاہیے کہ یہ قوم اتنے ماڈرن اور ایڈوانس ہے، پھر تباہ کیوں ہوگی. یہ اصل نقطے کی بات ہوتی ہے. اور اس طرح ہم بھی ایک دن نہیں ہوں گے. ہماری یہ متمدن آبادیاں جو آج ہمارے پورے شہر ہیں، ایک دن یہ نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، اور لوگ ہوں گے. تو یہ عبرت ہمیں سیکھنی چاہیے. قرآن نے تو اس غرض کے لیے ہر قبرستان کو عبرت کی تماشا گاہ بنایا ہے. ہمیں حکم دیا ہے نا قبرستانوں میں جائیں، عبرت حاصل کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں، عبرت بھی حاصل کریں. تو آثار قدیمہ تو ایک تاریخی قبرستان ہوتے ہیں. اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اپنے آبادیوں کی ہر آبادی کے قبرستان میں بھی جاؤ، وہ بھی تمہارے لیے آثار قدیمہ ہے. کہ یہاں جو یہ پیرودائی کے قبرستان میں اور فلاں ہال اسٹریٹ کے قبرستان میں جو ٹانگیں پھیلائے لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ دنیا کے کبھی بڑے کھڑپینچ تھے. ان کے آرڈر آتے تھے تو لوگوں کے حواس فتح ہو جاتے تھے اور دنیا ان سے تھر تھر کانپتی تھی. اور آج جو ہیں عرصے سے ٹانگیں پھیلائے سوئے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک سمجھتا تھا کہ میں دنیا کے لیے بڑا ناگزیر ہوں. پاکستان میں بڑے بڑے ڈکٹیٹر بھی گزرے ہیں نا، جو سمجھتے تھے کہ وہ ہم ہٹ گئے تو پاکستان کو لوٹ کے کھا لیں گے، بس ہمارے ذات شریف سے پاکستان کا نظام چل رہا ہے. ایسے لوگ بھی آج نہیں ہے دنیا میں. پاکستان تو پھر بھی چل رہا ہے، ساری دنیا کا نظام چلتا ہے. فیملی میں ایک وڈیرا ہوتا ہے، سمجھتا ہے ساری فیملی کو میں چلا رہا ہوں، پھر وہ نہیں ہوتا، فیملی پھر بھی چلتی ہے. تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کے لیے ناگزیر ہوں، یا دوسرے سمجھے کہ یہ ہمارے لیے ناگزیر ہے. وہ چلا جاتا ہے، اللہ کا نظام ہے، پھر بھی چلتا رہتا ہے. ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بنائے، آخرت کو بھی یاد رکھے. قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی آپ ان سے پوچھیں. یہ سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب آپ ان سے پوچھیں کہ کون مالک ہے آسمان زمین کا، آسمان زمین کے سارے سسٹم کا کون مالک ہے، آسمان زمین کی ایک ایک چیز کا کون مالک ہے. اگر یہ جواب دیں تو ٹھیک ہے، یہ جواب نہ دیں تو پھر آپ خود جواب دیں گے. قل للہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ ان سب چیزوں کا ولی وارث ہے، ان سب چیزوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اس اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر مہربانی لکھ دی ہے، اس نے اپنے شان کریمی سے اپنے اوپر رحمت کرنا لازم کر دیا ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت نہ لکھی ہوتی نا
اللہ نے اپنے اوپر رحمت نہ نازل کی ہوتی نا تو ہم پر ایک دن بھی سورج طلوع نہ ہوتا. انسان جس طرح فطرت کی حدود کراس کرتا ہے روزانہ، تو ہر وقت اگر قانون کے مطابق اسے معاملہ ہوتا نا تو ہمارے یہ آبادی ترقیاں نہ کرتی. ہر دن کوڑے پڑتے یہاں، پتھر برستے، ہر دن ہم پہ سورج طلوع ہو رہا ہے، ہوائیں ہم پہ چل رہی ہیں، زمین اپنا غلہ اگا رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ کی شان کریمی ہے. ورنہ اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو پوری نہیں ہو رہی مجموعی طور پر. تو قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تو پھر ان کو وہ سہولیات نہ دی جائے. لیکن یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ سارا نظام چل رہا ہے. نافرمان سے نافرمان انسان بھی مزے سے زندگی گزار رہا ہے دنیا میں. دنیا دار امتحان ہے. تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. تو دنیا میں تو اس کے رحمت کے مظاہرے ہو رہے ہیں، نظام چل رہا ہے. پھر ایک دن لوگوں آئے گا کہ قیامت کے دن وہ اللہ تمہیں ضرور جمع کرے گا، تم سب کو سمیٹ کے اپنے سامنے حاضر کر دے گا. اور وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اتھینٹک ہے، یقینی ہے، مست ہے، کنفرم ہے، آنے والی ہے. شک کرنے والے شک کرتے رہے، ان کی شک سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آئے گا. قیامت کے بارے میں حدیث میں یہ بتایا گیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا. لیکن کون سی صدی اور کون سی صدی کے کون سے سال ہوگا یہ نہیں بتایا. جمعے کا دن بھی بتایا ہے اور محرم کا مہینہ بتایا گیا. تو لیکن صدی اور سال اس طرح تعین سے نہیں بتایا. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے نا، ہر 7ویں دن جمعے کا دن ہوتا ہے، تو اس دن صبح سے ہی جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے اس وقت سے انسان اور جنات کے علاوہ باقی جتنے جاندار ہیں نا وہ سہمے ہوتے ہیں اور انہوں نے کان رکھے ہوتے ہیں. اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، آج کی قیامت کا دن نہ ہو، سور نہ بجنا شروع ہو جائے. کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ سور جو بجے گا نا وہ اشراق چاش کا وقت ہوگا، 9-10 بجے کا وقت، جب سب لوگ اپنے کاروبار پہ ملازمتوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث میں جو قیامت کے وقوع کا اور سورہ اسرافیل کے پھونکے جانے کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں یہ ہے کہ ایک کپڑا فروخت کرنے والا اس نے تھان پھیلایا ہوگا، کپڑے کا تھان پھیلایا ہوگا اور گاگ سے جو ہے نا وہ باؤ تاؤ کر رہا ہوگا کہ سور بجنا شروع ہو جائے گا. ایک بھینس یا گائے کا دودھ دوہنے والا دودھ دوہنے کی تیاری کر رہا ہوگا، اس نے دودھ دوہنا ابھی شروع کیا ہوگا کہ قیامت کا سور بجنا شروع ہو جائے گا. ایک مویشی پالنے والا اپنے مویشی کا باڑا ٹھیک کر رہا ہوگا کہ وہ شروع ہو جائے گا. گویا کہ پوری سرگرمی کا وقت ہوگا. دن کے وقت جو انسان سرگرمیوں میں مشغول ہوتا ہے، سب لوگ اس وقت مشغول ہو رہے ہوں گے، کام شروع کر رہے ہوں گے کہ سورہ اسرافیل بجنا شروع ہو جائے گا. تو پرندے اور چرند اور درند سب اس وقت سہمے ہوتے ہیں کہ آج قیامت کا دن نہ ہو. پھر جب سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا ہے پھر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ آج قیامت کا دن نہیں. تو ان کے شعور میں بھی اللہ نے قیامت کا رکھا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. تو انسان کو بھی سمجھنا چاہیے. جمعے کے دن کا ہم بہت اہتمام کریں، اعمال کا اہتمام کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، ہم اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. سورہ کہف کے مضامین پہ بھی غور کریں، اس میں بڑے انقلابی مضامین ہیں. تو وہ اللہ تمہیں اس دن میں جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم، لیکن جو لوگ خسارے میں پڑے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں ڈال دیا ہے، تو وہ ان سب باتوں میں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت میں بتا دیا کہ اتنے مؤثر مضامین ہم بیان کر رہے ہیں، پھر بھی جو نہیں مانتے تو یہ لوگ خسارے میں ہیں. اللہ کرے ہم خسارے میں نہ پڑیں، ہم ان مضامین پہ غور کرنے والے بنیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی اللہ کی ملکیت ہے جو چیز رات میں قیام کرتی ہے یا دن میں قیام کرتی ہے. مطلب یہ کہ ہر مخلوق، رات انسان ہے، چرند پرند ہے، سب رات کو آرام کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں اپنے گھونسلوں میں، اپنے غاروں میں، اپنے گھروں میں، محلات میں. تو یہ سب ما سکن فی اللیل میں شامل ہے کہ جو رات کو سکونت اور رہائش اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی ہے. جو دنوں میں جو لوگ چلتے پھرتے ہیں، آبادی میں رہتے ہیں، اور جو مخلوقات باقی اپنے رزق روزی کے سلسلے میں چلتے پھرتے ہیں، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. اور وہ اللہ سننے والا، علم والا ہے، ان کی ایک ایک کی فریاد اور بات کو سنتا ہے، ان کے سب کے حالات کو جانتا ہے. آگے مشرکین سے خطاب ہے، ان کو آئینہ دکھایا گیا کہ اس اللہ کو چھوڑ کر تم اوروں کو کائنات کا سسٹم کا مالک سمجھتے ہو، جنہوں نے ایک مچھر کا پر اور ایک مچھر کی ٹانگ بھی پیدا نہیں کی، ایک جرثومہ بھی نہیں بنایا، ایک جرثومہ بھی نہیں بنایا، تو ان کو تم مانتے ہو. یہ سارا توحید کا مضمون آگے تک
چلا آ رہا ہے۔ اور آگے ایک اہم آیت یہ فرمائی کہ یہ جو اللہ کا سسٹم ہے اس پر کائنات کی گواہی موجود ہے، اللہ کے رسول اس پر گواہ ہیں، اللہ کی کتابیں گواہ ہیں، اللہ کے نیک بندے گواہ ہیں، سب فرشتے گواہ ہیں اور سب اہل ایمان گواہ ہیں کہ سسٹم اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، قدرتیں اللہ کی ہیں، کمالات اللہ کی ہیں، صفات اللہ کی ہیں، تخلیقات اللہ کی ہیں، حساب کتاب جزا سزا اللہ کا ہے، علم اللہ کا کامل ہے، سب کو دیکھنے والا وہ ہے، سب کو تھامنے والا وہ ہے، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا وہ ہے، سب کی مشکلیں پوری کرنے والا وہ ہے، سب کی فریادیں سننے والا وہ ہے، سب کو رزق روزی دینے والا وہ ہے، سب کو زندگی موت دینے والا وہ ہے، سب کو عزت ذلت دینے والا وہ ہے، سب کو عروج زوال سے گزارنے والا وہ ہے۔ اگر اے مشرکو تم نہیں مانتے، غافل انسانوں تم نہیں مانتے تو تم یہ نہ سمجھو کہ اور کسی کو بھی پتہ نہیں۔ سارے فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، سارے نبی اس بات کی گواہ ہیں، ساری آسمانی کتابیں ان باتوں کی گواہی سے بری ہوئی ہیں، سارے انبیاء کی وحیاں بری ہوئی ہیں، اللہ کے سارے نیک بندوں کی گواہی موجود ہے، اور دنیا کے عقل مند انسان جو فلاسفہ ہوں، جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن یہ ساری گواہیاں آئیں گی تو پھر تمہاری جہالت کھلے گی کہ تم جو نہ ماننے والے تھے نا، تم محض جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، ورنہ اس بات کے سب کائناتی دلائل موجود تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ کل ہے شیء نقل شہادہ، کہ بڑی سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، کہ 100 گواہیوں کی ایک گواہی، ایک تو خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور پھر ساری چیزیں اللہ نے جو قرآن میں بھیجی ہیں تو یہ سب اس بات کی گواہ ہے۔ آگے یہود کے بارے میں ایک بات بتائی، یہود اور نصارہ کے بارے میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ اللہ کے نبی کو اور قرآن کے قرآن ہونے کو، اسلام کے حق ہونے کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کا بیٹا ہونا جانتے ہیں۔ یہود النصارہ کو اپنے کتابوں کے دلائل اور پیشن گوئیوں سے حضور کو پہچاننے میں یا اسلام کو شناخت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، وہ جانتے تھے، لیکن وہ ہٹ درمی سے اور جان بوجھ کے انکار کرتے تھے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اسلام کو نہ ماننے اس وجہ سے نہیں کہ ان پہ حقائق مشتبہ ہو گئے، ان کو مغالطہ لگ گیا، یہ اس نبی کو پہچان نہیں سکے، بلکہ وجہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ اور یہ جو ہٹ درمی کا جان بوجھ کے کفر ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کو مغضوب علیہم کہتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ ظالمین میں تو وہ کفر بھی آتا ہے جو مغالطے کی وجہ سے ہونا، لیکن یہ کفر جو جان بوجھ کے ہونا، ان پہ اللہ کا غضب اور لعنت ہوتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ذکر ہوا۔ تو یہاں یہود کا خاص طور پہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کا اولاد ہونا پہچانتے ہیں۔ تو اولاد کا اولاد ہونا تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا ہے تو اب یہ انکار ہی کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے پھر ان ظالموں کا حق سے انحراف کرنے والوں پر مختلف وعیدیں اور سزاؤں کا ذکر ہے، اور یہ مضمون آگے تک چلا گیا۔ آگے پھر کچھ منافقین کا ذکر کیا، اور حضور کے مجلس میں جس طرح کی وہ فنکاری کرتے تھے، آ کے بڑے توجہ سے بات سنتے، باہر جا کے سنی کر دیتے، اور دوسروں سے پھر تبصرے کرتے تھے، حضور کی باتوں میں اشکالات نکالتے تھے۔ یہودی میں سے جو منافقین تھے، جو اور لوگ تھے، ان کا ذکر کیا۔ اس سے بعد قیامت میں پھر ان کا جو ہولناک حشر ہوگا اس پہ روشنی ڈالی۔ یہ سارے اس رکوع میں ذکر ہوا۔ تو ایک آیت اس میں سے پڑھتا ہوں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے مخاطب جب تو دیکھے گا ان کافروں کو جو آج بڑے ہٹ درمی سے، دھڑلے سے انکار کر رہے ہیں، کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان منکروں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کھڑے ہوں گے، قَالَ، تو اس وقت اللہ ان سے پوچھیں گے، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کہ کیا یہ باتیں حق نہیں تھیں؟ توحید، رسالت، قیامت، وعدہ، وعید، اسلام کے احکام، یہ جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے یہ حق نہیں تھے؟ اب تمہیں یقین آ گیا، یعنی دنیا میں مرتے دم تک تم جو انکار کرتے رہے، تو اب پتہ چلا ہے یعنی کہ یہ حق تھے یعنی؟ قالوا بلا، تو اس وقت کہیں گے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم ہے یہ سب تو حق تھا، سچ تھا۔ قال فذوقوا العذاب، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ پھر عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم منکر تھے، کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، قیامت کے آنے کا انکار کیا،
قیامت کی جزا سزا کا انکار کیا، قیامت کے دن پوچھ گچھ کا، اللہ کے سامنے پیشی کا، اعمال کے تولے جانے کا انکار کیا، تو اللہ کی ملاقات سے انکار میں یہ سب انکار شامل ہے۔ تو ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ اب دنیا میں تو انکار کر رہے ہیں نا، دنیا دار امتحان ہے، انکار کے باوجود ان سے پوچھا نہیں جا رہا۔ لیکن حتیٰ اذا جاءتهم الساعة، یہاں تک کہ یہ انکار کرتے کرتے جب مر جائیں گے اور اسی انکار اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر جب اچانک قیامت آ جائے گی، بغتتاً اچانک، قالو، اس وقت پھر یہ بڑے پشیمان ہوں گے اور یہ فریادیں کریں گے۔ آگے ان کی فریاد نقل کی ہے، قالو، کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہمارا نقصان، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری محرومی، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو رل گئے، ہم تو مارے گئے، ہمارا تو ککھ نہیں بچا، ہم تو خراب ہو گئے اس بات پر کہ جو ہم نے کوتاہی کی، جو ہم نے غفلت کیا، جو ہم نے حق کو ٹھکرایا، وہ تو حق حقیقت بن کے سامنے آ گیا، اب ہم کیا کریں، ہم تو رل گئے، تباہ ہو گئے، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، یہاں تو پانسا ہی پلٹ گیا، وہ سب باتیں حقیقت بن کے سامنے آ گئی جن سے نبیوں نے ہمیں ڈرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ان کی یہ شور و فریاد ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کا شور فریاد کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اس دن پھر یہ اپنے گناہوں کا بوجھ، اپنے گناہوں کا وبال اپنی پیٹھوں پر خود لائیں گے، خود لادیں گے، خود بھگتیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، سن لو، بہت برا وہ بوجھ ہے جو قیامت کے دن نافرمان لوگ اٹھائیں گے۔ اللہ، بہت بھاری بوجھ ہوگا، بہت برا بوجھ ہوگا، بہت بڑا بوجھ ہوگا، بڑا بوجھ ہوگا، برا بوجھ ہوگا، بھاری بوجھ ہوگا، کفر کا بوجھ، شرک کا بوجھ، نافرمانی کا بوجھ، سرکشی کا بوجھ، بغاوت کا بوجھ، رسولوں کے مقابلہ کرنے کا، مخالفت کرنے کا بوجھ، حق کو ٹھکرانے کا بوجھ، قیامت کا انکار کرنے کا بوجھ، یہ بہت برا بوجھ ہوگا۔ یہ بوجھ ان سے اٹھے گا نہیں، لیکن یہ ان کو اٹھانا پڑے گا اور مارے مارے کریں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لوگوں اس دنیا کی چیزوں سے دھوکے میں نہ آ جانا، دنیا کی نعمتوں سے، مال و دولت سے، عہدہ منصب سے، صحت قوت طاقت سے، کر و فر سے، ٹھاٹ باٹ سے دھوکے میں نہ آ جانا۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر اللہ کے یہاں حیثیت رکھتی ہے اللہ کے کھاتے میں، تو یہ دنیا بس کھیل تماشا ہے، کوئی حقیقت والی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس بات پہ غور کریں، تدبر کریں، آپ کے سامنے حقائق کھلیں گے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس موضوع کو مزید کھولوں کہ اللہ نے ہر جگہ دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ قرآن میں متاع الغرور، دھوکے کا سودا، دھوکے کا گھر اور فنا کا گھر، اور اس کو کھیل تماشے کی جگہ فرمایا ہے، اور آخرت کی جگہ کو سنجیدہ جگہ، دائمی جگہ، اصل جگہ فرمایا ہے۔ تو یہ بات معمولی نہیں ہے، واقعی اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی چیزوں کے خواص، خاصیات پر ہم غور کریں نا، تو واقعی یہ ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، ڈھلتی چھاؤں۔ کھیل کود کی چیز وہی ہوتی ہے نا جس کو آدمی سیریس نہیں لیتا، وقتی شغل میلے کے لیے کر لیا پھر چھوڑ کے۔ بچے جو گھروندے بناتے ہیں، مٹی کی چیزیں بناتے ہیں، وہ کھیل تماشا ہوتا ہے نا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھیل کود لیا، پھر وہ سارا اجاڑ بگاڑ کے چلے گئے، یہ جاؤ وہ جاؤ۔ تو دنیا ایسی جگہ ہے، یہ کوئی سنجیدہ جگہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں دل لگائے، بس یہ بچوں کے جو گھروندے ہوتے ہیں نا اس طرح ہے۔ تو میں اگر اس موضوع کی تفصیل میں جاؤں گا بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ غور کریں، ہماری زندگی ہے نا، اس کو پائیداری نہیں ہے، بچپن ہے وہ بھی نہیں رہتا، چلا جاتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اس کا زور شور و شر آتا ہے، وہ بھی نہیں رہتی، چلی جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اس میں ہائے وائے فریاد، یہ وہ مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں رہتی، چلی جاتی ہے، مال آتا ہے، ہاتھ کی میل ہوتی ہے، آتا ہے پھر نہیں رہتا، غریب آدمی ہوتے ہیں، غریبی بھی نہیں رہتی، چلی جاتی ہے۔ حالات یہاں بدلتے رہتے ہیں، کسی حالت کا استحکام نہیں ہے، دنیا کے کسی چیز کو قرار نہیں ہے، انسان کی طبیعت مزاج کو یہاں قرار نہیں ہے۔ تو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ کھیل کود کی جگہ، کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں جو مشغول ہو گیا، سمجھیں وہ سنجیدہ کام میں نہیں بلکہ کھیل تماشے میں مشغول ہو گیا۔ ایمان کے بغیر جو دنیا میں مشغول ہو گیا نا، دنیا سے صرف ضرورت پوری کریں، دنیا کو مقصد نہ بنائیں۔ دنیا میں جس نے دنیا کو مقصد بنا لیا نا، آخرت کو بلا دیا، سمجھے کہ اس نے کھیل تماشے کو اپنے اصل کام بنا لیا۔ بعض چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، ان کو مقصد نہیں بنانا چاہیے ہوتا، ان سے صرف کام نکالنا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہماری حیثیت ایسی ہے کہ ہماری حاجتیں، ضرورتیں دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں، اس سے چارہ کار نہیں، لیکن اس کو مقصد نہیں بنانا۔
دیکھیں ٹوائلٹ میں ہم جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں نا، ہماری ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، کوئی گھر باتھ روم کے بغیر نہیں بنتا، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے کہ یہ گندی جگہ ہے، یہاں میں نے زیادہ نہیں ٹھہرنا، ہم وہاں جاتے ہیں تو اس شعور کے ساتھ جاتے ہیں کہ جتنا جلدی سے جلدی میں یہاں سے نکل سکوں اتنا اچھا ہے، وہاں ضرورت پوری کر کے پھر وہاں پر پھر ہم انجوائے نہیں کرتے کہ بیٹھ کے اب وہاں پر انجوائے کریں، جلدی سے جلدی نکلتے ہیں۔ تو دنیا کی تو ایسی مثال ہے، بس ضرورت پوری کرے، مقصد اس کو نہ بنائے، دل اس میں نہ لگائے، اور اللہ والوں کے یہی طریقے ہیں، ان کی زندگی آپ دیکھیں، لائف سٹائل، وہ دنیا وہ بھی برتتے تھے، اللہ والے میں امیر بھی ہوتے تھے، غریب بھی ہوتے تھے، دنیا کے سارے کام بھی کرتے تھے، لیکن دنیا میں دل نہیں لگاتے تھے، یہ بڑی چیز ہے، یہ مسلمان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کی زندگی تو بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کس کے لیے بہتر ہے؟ کافروں کے لیے نہیں، وہاں تو ان کی پٹائی ہوگی، ایمان والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بہتر جگہ ہے، وہ عرش کے سایوں میں ہوں گے، فرشتے ان کو پروٹوکول دیں گے، اہلا و سہلا مرحبا کہیں گے، جی آیا نو کہیں گے رب، اور ان کو خوش آمدید کہیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں بوسوں کو جگہ ملے گی، مشک اور موتیوں کے ٹیلوں پہ بوسے بیٹھے ہوں گے، اور اس دن کے نظارے کر رہے ہوں گے، اور حوض کوثر کا پانی بوسے پی رہے ہوں گے، اور پل صراط سے آسانی سے گزرنے والے ہوں گے، اپنے اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اس پہ خوش بخوش ہوں گے، جنت میں اعزاز و اکرام کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ جائیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو بہت بہتر ہے آخرت، ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ قیامت کی سختی اللہ ان کے لیے آسان کر دیں گے، قیامت بڑا سخت دن ہے، 50,000 سال کا، اس سے بھی زیادہ، لیکن متقیوں پہ سخت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی قرآن میں جگہ جگہ ایک بات بیان فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اہم بات ہے، ان کے بارے میں آتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کا سب سے بڑا عذاب قیامت کے دن کا خوف ہوگا، جنت جہنم تو بعد کی بات ہے نا، قیامت کا خوف ہی انسانوں کے پتے پانی کر دے گا، تو اس دن وہ لوگ خوف سے آزاد ہوں گے جن کے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا نا، 50,000 سال کا دن جو ہے وہ ان کے لیے خوف والا دن نہیں ہوگا، انجوائے کرنے والا دن ہوگا، اور وہ 50,000 سال والا دن ان کے لیے 50 منٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسی بڑی بات ہے۔ تو یہ سودا میرا خیال ہے وارے کا ہے کہ دنیا کے 40-50 سال پابندی والی زندگی گزار لیں، تو جو 50,000 سال والا ایک دن ہے نا، اس کی سختیاں سے ہی بچ جائیں گے، بعد کی سختیاں تو بات کی ہیں، جنت جہنم کی سختیاں، خود اس دن کی سختیوں سے بھی آدمی بچ جائے گا۔ بس 40-50 سال کا امتحان ہوتا ہے دنیا میں، نیک بخت ہیں وہ لوگ جو یہ امتحان پاس کر لیں، جو اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کے حرام حلال کو پورا کرنے کا جذبہ رکھتے رہیں، گناہ ہو جائے تو اسے مایوس نہ ہو، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ لوگ مبارک ہیں، اللہ ہم سب کو اس کیٹیگری میں شامل کریں۔ افلا تعقلون، تو لوگوں کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ اس بڑے دن کو چھوڑ کر اس کھیل تماشے میں دل لگاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ مضمون ہے۔ آگے نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ نبیوں کو قوموں نے جھٹلایا، لیکن میرے نبیوں نے صبر کیا ان کے جھٹلانے پر، ان کے سختیوں پر، ان کی اذیتوں پر، پھر ہم نے نبیوں کی امداد کی، جب پانی سر سے گزر گیا پھر ہم نے عذاب کا کوڑا بھیجا، اور نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے بچایا اور باقیوں کو ہم نے برباد کر دیا۔ یہ سارا مضمون آگے اسی طرح چل رہا ہے۔ آگے مشرکین کے، کافروں کے مختلف اعتراضات جو اسلام سے کرتے تھے اور حضور سے الٹے سیدھے مطالبات کرتے تھے، ان کا ذکر ہے کہ یہ آپ سے معجزات اور نشانات مانگتے ہیں، تو نشانات تو کائنات میں پہلے تھوڑے ہیں، کوئی عبرت حاصل کرے تو ان نشانات سے تھوڑی عبرت ملتی ہے، مزید یہ کس نشانی کا انتظار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ان پرندوں میں ان کے لیے تھوڑی نشانی ہے کہ کس طرح یہ پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، انسان تو نہیں اڑ سکتا، اور چیزیں فضا میں نہیں ٹک سکتی، کشش ثقل تو پھر بھی زمین کی موجود ہے، لیکن وہ کون سی قوت ہے جس نے ان ہلکے پھلکے پرندوں کو فضاؤں میں تھاما ہوا ہے؟ یہ میلوں تک اڑتے چلے جاتے ہیں، زمین پہ نہیں گرتے، ان کے پروں میں وہ کون سی طاقت اور وولٹیج اور توانائی کس نے رکھی ہے جو زمین کی کشش ثقل جو باری سے باری چیز کو بھی کھینچ دیتی ہے، ان پرندوں کو نہیں کھینچ سکتی؟ تو یہ نشانی نہیں ہے، اور نشانی نہیں ہے زمین سے یہ اناج غلے جو اگتے ہیں، یہ نشانی نہیں ہے؟ کون سی نشانی یہ مانگتے ہیں؟ کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، کہ کوئی بھی جاندار جو زمین میں ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر وہ پرندہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے، تو لوگوں وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری طرح مختلف
اور مستقل مخلوقات ہیں، اللہ ان کے نظام کو بھی چلا رہا ہے، اور ان کے یہ سارے جو آپ مختلف کمالات دیکھتے ہو جو بعض تم میں بھی نہیں ہے، تم نہیں اڑ سکتے وہ اڑتے ہیں، تو یہ سب اللہ نے ان کو دی ہیں، اور ان کا بھی ایک نظام اللہ نے رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں آگے ذکر کی۔ آگے پھر انبیاء کا ہی ذکر ہے۔ دیکھیں اس صورت میں یہ کائناتی دلائل، انسانوں کے عروج زوال، نافرمانوں اور فرمانبرداروں کے حالات واقعات، انبیاء کے ساتھ لوگوں کے ڈائلاگ اور لوگوں کا انبیاء پہ اعتراض کرنا، پھر اللہ کی طرف سے ان کو جواب دینا، یہ سارا مضمون اس صورت میں بڑے مفصل انداز میں تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہاں دیکھیں احکام کی آیتیں کم آ رہی ہیں، یہ چیزیں ماننے والے نہ ماننے والوں کے حالات، ان کو وعید، وعدہ اور ان کے مختلف جرائم اور ان کے انبیاء سے جو باتیں ہوئی ان کا ذکر تفصیل سے چل رہا ہے۔ تو میں بیچ میں سے تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں، باقی یہ مضمون وہی آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا، یہ مضمون آپ سب کے سمجھنے کا ہے، کسی بھی اردو ترجمے میں تفسیر میں آپ پڑھیں گے نا بڑے نکات آپ کو پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے اور امتوں کی طرف بھی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ان امتوں کو ہم نے خوشحالیوں میں بھی پکڑا اور بدحالیوں میں بھی پکڑا، ان کو جسمانی آفتوں میں بھی پکڑا اور مالی آفتوں میں بھی پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اس آیت میں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی جو امتیں ہوتی ہیں، جب انبیاء کی دعوت آتی ہے امتوں کے پاس نا، پھر امتوں میں مختلف طریقوں سے آزمائشیں آتی ہیں، اور مسلمانوں پہ تو یہ بہت آتے ہیں، کیونکہ مسلمان اللہ کے نبی کو ماننے والی امت ہے، شریعت کو ماننے والی امت ہے۔ تو جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے پاس نبی آتے تھے، وہ ان کو سمجھاتے تھے، کچھ مان لیتے تھے باقی نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو منوانے کے لیے کہ بھئی کسی طرح یہ دین کی طرف آ جائے، ہم ان کو دنیا کی سختیوں میں مبتلا کر دیتے تھے۔ مثلا ان پر قحط آ گیا، خشک سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہو رہی، زمین سے پیداوار نہیں ہو رہی، اور فقر و فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس سے مقصد کیا تھا کہ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں، ان کی وہ جو فرعونیت اور وہ جو ہر درمی ہے وہ ٹوٹے، کیونکہ جب نعمتیں وافر ملتی ہیں انسان فرعون بن جاتا ہے، جب سختیاں آتی ہیں تو لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو مالی سختیوں میں، پیداوار کی، رزق روزی کی سختیوں میں مبتلا کیا، مقصد یہی تھا کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جسمانی سختیوں میں، مرض، بیماری، طاعون، وبائیں، یہ وہ، ان چیزوں میں بھی مبتلا کیا۔ اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ان کی فرعونیت اور ان کی وہ جو ہر درمی ہے وہ ٹوٹے، وہ غفلت ٹوٹے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ تو ایسے حالات میں مبتلا کرنے سے بہت سے لوگ عبرت پکڑ لیتے تھے، باز آ جاتے تھے، اور بہت سے لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تھے۔ تو قرآن نے پچھلی امتوں کا یہ نقشہ کھینچا ہے، اور اس امت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں سب قوموں میں، خود مسلمانوں میں، ہر فیملی، ہر علاقہ، ہر قوم، ہر لوگ جو ہے نا وہ اچھے برے حالات سے گزرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان کا مقصد یہ ہے بیماریوں سے گزارنا، دکھ دینا، غمی آنا، خوشی آنا، بدحالی آنا، فقر و فاقہ آنا، معاشی حالات برے ہونا، بے روزگاری ہونا، کاروبار میں مندہ ہونا۔ تو ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے غفلت ٹوٹے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے رابطہ جوڑ لے۔ اللہ سے جب رابطہ جوڑ لیتا ہے اور پھر وہ وقت تو گزر جاتا ہے، اچھا وقت بھی گزرتا ہے، برا بھی گزرتا ہے، برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اچھا بھی نہیں رہتا، لیکن اس اچھے برے وقت کے گزرنے سے انسان اگر چنگا بندہ بن جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو سمجھے وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو ان حالات سے گزر کر بھی ٹس سے مس نہ ہو، سمجھے وہی ناکام انسان ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہم پر اپنے جسم اور جان میں جو آفتیں اور غم اور مشقتیں اور مشکلات آتی ہیں وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور جو حالات میں، رزق روزی میں، پیداواروں میں جو ہم پہ مشکل حالات آتے ہیں، تنگی آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ ان حالات سے گزر کر یہ میری طرف رجوع کریں۔ یہ اگر نماز روزے کے جائز ناجائز کی پابندی نہیں کرتے تھے تو ان سختیوں سے گزر کر ان کے دل نرم ہو جائیں، یہ پابندی کریں۔ تو چنگا بندہ، اچھا انسان وہ ہے جو ویسے ہی اللہ کے سامنے جھک جائے، اور اگر ویسے غفلت طاری ہو جائے، حالات بگڑ جائیں، تو ان حالات کو اللہ کی طرف سے ایک انٹیمیٹم اور وارننگ سمجھے، اور ان حالات سے گزر کر اللہ سے اپنے تعلق صحیح جوڑے۔ اس کی برکت سے وہ مصیبتیں بھی دور ہوں گی اور اللہ سے رشتہ بھی جڑ جائے گا، اللہ کی قربت اور رضامندی بھی حاصل ہو جائے گی، دین کا فائدہ بھی ہو جائے گا، دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے ہر گرمی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان قوموں کا شکوہ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھے برے حالات سے گزارا، پھر بھی وہ نہیں مانے، پھر بھی غفلت سے نہیں نکلے۔
آپ نے فرعون کا حال سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب آیا، سیلاب کا عذاب آیا، جونکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، 6-7 عذاب ان پہ آئے۔ ان سب سے مقصد یہ تھا کہ کسی طرح یہ ڈھیلے پڑ جائیں، اور ہر عذاب کے وقت یہ موسیٰ علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کے فرعون کہتا کہ موسیٰ بس اب میں توبہ کرتا ہوں، اپنے رب سے کہیں کہ یہ عذاب اٹھا لیں، اب ہم مانیں گے، تیری قوم کو بھی تیرے ساتھ بھیجیں گے۔ پھر جب وہ عذاب ٹل جاتا ہے تو فرعون کہتا ہے کہ وہ ڈرامہ ختم ہو گیا، ہر ہوگا تو ڈرامے نہیں چلتے۔ اتنا ظالم پاپی قسم کا آدمی تھا، 6-7 دفعہ اس ظالم نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی مہلت دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم اللہ کی سختیوں کو پکڑ کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی مہلت کو بھی دیکھا کریں۔ فرعون کو اگر اللہ نے پکڑا اور رگڑا ہے نا، تو اس سے پہلے یہ بھی تو دیکھیں اس کو مہلتیں کتنی ملی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ان قوموں کا اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ کتنے ظالم لوگ تھے کہ ہم نے انبیاء کے بعد نارمل حالات کے بعد ان کو ایمرجنسی حالات میں مبتلا کیا کہ چلو نارمل حالات کی وجہ سے اگر بعد نہیں آتے، غفلت میں پڑیں تو ایمرجنسی حالات سے ڈر کے ہماری طرف آ جائیں، لیکن ظالم پھر بھی نہیں آئے۔ تو گویا کہ یہ ایمرجنسی حالات بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ یہ جو دکھ اور تکلیفیں اور غم آتے ہیں نا، مشکلات آتی ہیں، یہ ایک طرف تو ایک مصیبت آزمائش ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ان حالات سے گزر کر بہت سے لوگ سدھر جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ویسے بالکل بے فکرے تھے، کسی بیماری سے، تکلیف سے یا مصیبت سے گزرے تو دل بڑا نرم ہو گیا، نماز روزے کے پابند ہو گئے، تو اس آدمی کے لیے تو بیماری اور مصیبت رحمت کا باعث ہو گئی ہے نا۔ تو یہی مسلمان کی سعادت مندی ہے کہ وہ اگر غفلت میں پڑ گیا ہے اور پھر مشکل حالات آ گئے تو اس غفلت سے اگر نکل آئے، وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو پچھلی قوموں کا یہاں شکوہ ہو رہا ہے کہ ان حالات سے گزر کر بھی باز نہیں آئے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز ہے قرآن کا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان لوگوں پر جب ہماری پکڑ آئی، ہماری طرف سے سختی آئی تو یہ جھک جاتے، یہ فریاد کرنے لگتے، یہ گڑ گڑانے لگتے۔ یہ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ ہمیں تو ان کی گڑ گڑاہٹ چاہیے تھی، ہم چاہتے تھے ہمارے سامنے روئیں، فریاد کریں، توبہ کریں۔ اللہ کو بندے کی توبہ بڑی پسند ہے، اللہ کو بندے کی فریاد بڑی پسند ہے۔ جیسے ماں جو ہے نا دودھ پیتے بچے کی کا رونا سن کے وہ اس کا دودھ جوش مارتا ہے اور اس کی مامتا جو ہے وہ تھرا اٹھتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بندے کی فریاد پہ اس کو بڑا ترس آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے آگے فریاد کرے۔ دیکھیں یہاں بندوں کا شکوہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم پھر بھی ہمارے سامنے گڑ گڑائے نہیں، ہم تو ان کی گڑ گڑانے کی آواز سننا چاہتے تھے لیکن نہیں گڑ گڑائے۔ پھر فرشتے ٹھکائی کریں گے، پھر گڑ گڑائیں گے، اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو 1000 سال تک بھی گڑ گڑائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں یہ جو گڑ گڑانا ہے، عذاب، مصیبت، تکلیف، بیماری کے بعد آدمی گڑ گڑاتا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ پھر بڑا رحمت کی نظر ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے اوپر ہماری پکڑ آئی، ہماری طرف سے آزمائش آئی، سختی آئی، تنگی آئی، مصیبت آئی، آفت آئی، فقر و فاقہ آیا، بیماری آئی، تو یہ کیوں نہیں گڑ گڑائے، کیوں فریاد نہیں کی، کیوں ہمارے آگے توبہ نہیں کی؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن بات یہ ہے کہ ان پاپیوں کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، ان کے دل سخت تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی تھی، اسی شغل میلے میں پڑے ہوئے تھے۔ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اعمال یہ کرتے تھے انہی اعمال کو شیطان نے اس کے لیے مزین کر دیا تھا، انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو ان کے لیے مزین فرما دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ ذکر فرمایا۔ اچھا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب یہ بلا بیٹھے وہ نصیحتیں جو انبیاء کے ذریعے ہم نے ان کو کی تھی، تو پھر ہم نے ان پر دنیا کی نعمتوں کے اور دنیا کی عیاشیوں کے دروازے کھول دیے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب یہ اچھی طرح مست ہو گئے، مگن ہو گئے، خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے ان چیزوں پر جو ہم نے ان کو دنیا کی خوشحالیاں دی تھیں، اور اللہ سے پوری طرح غافل ہو گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تو اپنی ہنرمندی سے، اپنی قابلیت سے بڑی ترقی کر لی ہے، ہماری زراعت ترقی یافتہ ہے، ایڈوانس ہے، ہمارے بازار اور تجارت آج بہت چمک گئی ہے،
اور ہمارے تمدن آج بہت عروج پر پہنچ گئے ہیں. جب ایسی چیزوں میں اترانے لگے اور اللہ کو بالکل ہی بلا دیا، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو اچانک ہی پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر تو بالکل ہی مایوس ہو کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بڑا اہم رکوع ہے، خصوصاً یہ آیتیں بڑی اہم ہیں. قوموں کے عروج زوال میں اللہ کا معاملہ کیا رہا ہے اور قوموں کی نفسیات کیا رہی ہے، یہ ہم مسلمانوں کو بڑا سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے احکام سے، اپنے احکام سے انحراف کے نتیجے میں پہلے تو قوموں پر مشکلات لاتے ہیں، بیماریاں، فقر و فاقے لاتے ہیں. ان بیماریوں اور فقر و فاقے سے بہت سے سنبھلنے والے سنبھل جاتے ہیں، نہ سنبھلنے والے نہیں سنبھلتے. اور پھر مجموعی طور پر وہ معاشرہ اگر سنبھلتا نہیں ہے، فقر و فاقوں سے، بیماریوں سے، آفتوں، مصیبتوں سے سنبھلا نہیں ہے، پھر اللہ کا دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے. اور مزید بغاوت میں، انبیاء کے حکموں سے انحراف میں، شریعتوں سے انحراف میں آگے سے آگے بڑھتا ہے. تو پھر ان فقر و فاقوں کے بعد اللہ کی دوسری آزمائش اس شکل میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کے خزانے کھول دیتے ہیں، خوشحالیوں اور ترقیوں کے راستے کھول دیتے ہیں. زراعت میں ترقی ہوتی ہے، بارشیں بہت ہوتی ہیں، پیداواریں بہت ہوتی ہیں، کاروبار وہاں بڑھ جاتے ہیں، ملازمتیں عام ہو جاتی ہیں، پیسے کی ریل پیل ہو جاتی ہے. زمین میں کہیں سے سونا نکل آیا، کہیں سے پیٹرول نکل آیا، پیسے کی ریل پیل ہو گئی. اب اللہ نے، یہ اللہ کی دوسری آزمائش ہے. یہ فقر و فاقے والی آزمائش سے بھی سخت ہے، کیونکہ دولت کی ریل پیل سے انسان بہت جلدی اللہ کو بھول جاتا ہے. جب یہ دولت کی ریل پیل ہو گئی، معاشی ترقی ہو گئی، خوشحالی آ گئی، پھر کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ پھر پوری طرح مست اور مگن ہو جاتے ہیں. پھر تو اللہ کو بالکل ہی بلا بیٹھتے ہیں. پھر تو ان کو ماڈرنزم اور ان کو سیکولرزم اور ان کو روشن خیالی یاد آ جاتی ہے. یہ پھر دین کا نام لینا بھی یہ اس کو بنیاد پرستی یا اس کو بیکورڈ ہونا سمجھتے ہیں. تو اور یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ خود اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. جب اس حالت میں پوری طرح مست ہو جاتے ہیں، اللہ کو پوری طرح بلا بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو اس آیت میں ہر معاشرے، ہر زمانے، ہر سوسائٹی کے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم پہ جو برے حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا حصہ ہوتے ہیں، اور جو معاشی ترقی، آسودگی، خوشحالی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا حصہ ہوتے ہیں. ان دونوں قسم کے حالات میں جو اللہ کو نہ بھولے وہ کامیاب انسان ہے، جو بھول جائے وہ ناکام انسان ہے. جو سوسائٹی اور معاشرہ مجموعی طور پہ اللہ کو بلا بیٹھے، وہ پورا سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے ناکام معاشرہ ہے. وہ کسی وقت بھی اللہ کی کسی بھی پکڑ میں آ سکتا ہے. خواہ کوئی قوم اس پہ حملہ کر کے اسے غلام بنا دے، یا کوئی زلزلے، سیلاب، طوفان آ جائیں، یا کچھ اور ہو جائے، وہ سخت خطرے میں ہے. تو یہ بات یہاں پر بیان فرمائی. آگے انبیاء کے دعوت کے مقاصد کہ وہ بشیر و نذیر ہیں، پھر قومیں جو ان سے انحراف کرتی ہیں ان کے نتائج بتائے. اگلے رکوع میں پھر حضور کو پھر نصیحت ہے کہ یہ سب حالات سے اب مایوس نہ ہوں، یہ کتنا انحراف کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، لیکن آپ ڈراتے رہیں ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اس بات سے ڈرائیں کہ وہ اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، شاید کہ وہ لوگ ڈر جائیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرائیں کہ یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی وارث سہارا نہیں ہوگا. اللہ سے لو لگائیں، اللہ ہی کو راضی کریں. جب اللہ راضی ہوں گے تو ان کا سفارشی بھی اللہ ہی ہوگا، ان کا مددگار بھی اللہ ہوگا. جو انہوں نے کمزور سہارے مشرکوں نے اپنے سفارشی ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور یہ وہ کرتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کرے گا. تو یہ سارا مضمون اس میں فرمایا.
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے نبی ان لوگوں کو نہ دھتکاریے جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی ڈھونڈتے ہیں، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ ہی کے ذمہ ان کا حساب ہے۔ اگر آپ نے ان کو اپنے آپ سے دور کیا، دھتکارا، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ مشرکین کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی ان کے سرداروں کی کہ یہ غریب مسلمان آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، ہم اس کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے الگ مجلس بنائیں اور ان غریبوں کو، ان لوگوں کو اپنے سے دور کریں، تب ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا کہ ہدایت سب کے لیے ہے، اور یہاں کسی کے سرداری اور امیری کی وجہ سے اس کو فوقیت نہیں دی جائے گی۔ جو اللہ کی طرف آئے گا، غریب ہو یا امیر ہو، اللہ کے ہاں وہ قابل قدر ہے۔ اور جس میں اتنا تکبر ہے کہ وہ ہدایت میں بھی یہ چاہتا ہے کہ امیر غریب کے اختیار ہو، تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ جو ہدایت کا قدردان ہو، خواہ امیر ہو یا غریب آدمی ہو، ایک مسلمان، ایک استاد، ایک بڑا، ان کی قدر کرے اور ان کے اس جذبے کو، اس جذبے کی حوصلہ افزائی کرے، اور جو ناقدرے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان قدردان لوگوں کو، خواہ ان کی معاشی حیثیت تھوڑی ہو، ان کا دل نہ دکھائے اور ان پر ان لوگوں کو ترجیح نہ دے جو ہدایت کی قدر نہیں کرتے، خواہ مال و دولت میں عہدہ منصب میں ان سے بڑے ہیں۔ تو یہ سارا مضمون یہاں تک چلا گیا۔ یہ سارے مضامین بیان کر کے آگے قرآن نے ایک بات کی، اور بہت اہم بات ہے کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ اسی طرح ہم اپنی آیتیں، اپنے احکام کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مجرمین کا راستہ بھی لوگوں پر واضح ہو جائے۔ تو دیکھیں پیچھے سارے مضامین کھول کھول کے جو بیان کیے، اسے دونوں نتیجے حاصل ہوئے، مجرمین اور نافرمانوں کا راستہ بھی واضح ہو گیا کہ ان لوگوں کی کیا نصیحت تھی، ترجیحات تھی، انبیاء کے ساتھ ان کا کیا طرز عمل رہا، ان کے اخلاق عادات کیا تھی، اور کس وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوئے، اور انبیاء کی شریعتوں کی مقصدیت، ان کی اہمیت اور ان کا طریقہ کار، وہ بھی ان آیات میں واضح ہو گیا۔ تو اسی طرف اشارہ کیا کہ یہ سارے مضامین ہم نے اس لیے بیان کیے کہ ہدایت کی باتیں بھی واضح ہو جائیں اور مجرمین اور نافرمانوں کے حالات بھی واضح ہو جائیں۔ اگلے رکوع میں حضور کو کچھ نصیحتیں ہیں۔ مشرکین کی کچھ ڈیمانڈیں تھیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے معاشی اسٹیٹس کو، معاشرتی اسٹیٹس کو، حیثیت کو محدود رکھیں، اور سب کو آپ جو ایک ہی طرح، ایک ہی مجلس میں سب کو بٹھاتے ہیں وغیرہ، اس طرح کی بہت سی باتیں تھیں۔ مطلب یہ کہ معاشرتی اونچ نیچ جو ان کے معاشرے میں بھی رائج تھی، وہ اسلام میں بھی چلانا چاہتے تھے کہ اس چیز کا آپ ہمارے لیے لحاظ رکھیں، ہمیں پروٹوکول دیں، اعزاز دیں، اور غریب کمزور لوگوں کو آپ وہ حیثیت نہ دیں، تب آپ کی بات مانیں گے یا سنیں گے۔ اور یہ بھی وہ ویسے ہی کہتے تھے، ماننا کہاں تھا، انہوں نے ان چیزوں سے منع فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ ہدایت کی مثال میں سورج کی طرح ہے۔ سورج جس طرح ایک امیر کے محل پہ طلوع ہوتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے، غریب کے جھونپڑے پر بھی وہ کوئی بخل نہیں کرتا، اسی طرح سخاوت کے ساتھ روشنی بکھیرتا ہے۔ تو ہدایت تو سورج ہے یا بارش ہے، جو زرخیز زمین میں بھی برستی ہے، بیابان میں بھی برستی ہے، باغ میں بھی برستی ہے، عام بنجر زمین میں بھی برستی ہے۔ تو ہدایت میں تو یہ تفریق نہیں ہے کہ تم کرنا چاہتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت غیب کا ذکر فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کے سارے خزانے، ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، غیب کا علم کوئی نہیں جانتا اس اللہ کے سوا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کا غیب اتنا مکمل ہے، غیب کا علم اتنا جامع ہے کہ وہ بحر و بر، خشکی تری، سمندر کی گہرائیوں اور زمین کی خشکیوں میں، صحراؤں کے بیابانوں میں، ہر جگہ کی ہر بات جانتا ہے۔ ایک سمندر کی تہ میں ایک کیڑا اگر رینگ رہا ہے، اور ایک جنگل میں رات کے اندھیرے میں ایک چٹان پر ایک چیونٹی رینگ رہی ہے، تو ان دونوں کے حالات اللہ جانتے ہیں، دونوں کا اللہ کا علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا بھی کسی درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی بیج اور دانہ زمین کی گہرائیوں میں، کھدائیوں میں نہیں پڑتا مگر اللہ اس کو بھی جانتے ہیں کہ فلاں بیج کا دانہ زمین کے فلاں حصے میں گیا ہوا ہے، اس کو اگانا ہے، اس سے پودا نکالنا ہے۔ کتنے بیج ہر زمین میں، ہر جگہ میں پڑتے ہیں، سب کا اللہ کو علم ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز ہے، نہ کوئی تر چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ کی کتاب مبین میں جو لوح محفوظ ہے، اس میں سب کا ریکارڈ اور ڈیٹا موجود ہے۔ تو اس میں غیب کے خزانے اور غیب کی چابیاں اللہ کے لیے ثابت کی گئی ہیں۔ یہاں میں آپ کو غیب کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر دوں، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی اور فائدہ دے گی، بہت اہم بات ہے، آپ توجہ سے اس کو ملحوظ رکھیں کہ
قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنا ایک نام عالم الغیب بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہیں، اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ میری اس بات میں 5 منٹ لگیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تھوڑا توجہ سے سنیں۔ میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اہم بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کیا، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ تو اس سے جو خلاصہ مسائل کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید نے اللہ کے لیے یہ نام مخصوص کر دیا۔ عالم الغیب قرآن نے اللہ ہی کو کہا ہے، اللہ نے یہ نام اپنے لیے خاص رکھا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب ہم نہ سمجھیں، کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عالم الغیب کہنا جائز نہیں، اور اللہ نے یہ نام اپنے لیے صرف استعمال کیا۔ جو اس سے ہٹ کر استعمال کرے گا وہ گویا کہ اللہ کے نام کو دوسرے کو دے گا، جیسے اللہ کے اور نام کسی کو دینا جائز نہیں، یہ نام بھی دینا جائز نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے، علم غیب اور کسی کو نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب دیکھیں چند باتوں کا نام نہیں، چند چیزوں کا بھی نام نہیں ہے۔ غیب ساری تخلیقات مخلوقات کا، ان کے ماضی مستقبل کا، ان کی ایک ایک چیز کا نام ہے۔ تو اس سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے سے بھی واقف ہیں، اور اس علم کے مطابق اللہ نے چیزوں کو بنایا ہے۔ تو علم غیب جو ہے خاص خداوندی ہے، اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور جس طرح عالم الغیب کا نام کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تو اور کوئی علم غیب بھی نہیں رکھتا۔ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے، اور یہ عقیدہ ہم نے رکھنا ہے۔ مشرکین اپنے ٹھاکروں بھگوانوں کے لیے اور مختلف اپنی ہستیوں کے لیے اس طرح کا غیب ثابت کرتے تھے۔ قرآن نے اس سب شرک کی جڑ کاٹی ہے، غیب صرف اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اور عالم الغیب کا نام اللہ کے لیے مخصوص کیا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ کچھ اشکال آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ نبیوں کو اللہ نے بہت سا غیب کا علم دیا۔ نبیوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا، فرشتوں کو اللہ نے جو امور ان کے ذمے لگائے ہیں ان کا علم اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ کے اولیاء کی جب پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ چیزیں پوری ہوتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات آپ تھوڑی سمجھ لیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں اللہ کے لیے عالم الغیب کا لفظ آیا ہے اور علم غیب اللہ کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے، علم غیب اللہ کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو اسی طرح قرآن مجید میں ایک تعبیر آپ کو اور ملے گی کہ انبیاء سے خصوصاً حضور سے اللہ نے خطاب فرماتے ہوئے کہا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، کہ اے نبی آپ جو یہ غیب کے واقعات اور خبریں بتاتے ہیں یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ہمارے بتانے کے بغیر آپ کو علم نہیں تھا۔ یہاں آپ قرآن کی ایک تعبیر کو دیکھیں کہ یہاں نبی کو جو غیب کے علم اللہ نے دیا ہے اس کو علم غیب نہیں کہا، انباء الغیب کہا ہے، غیب کی خبریں ہم نے حاصل کی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب میں سے کسی کو کوئی حصہ دیتا ہے، کسی نبی کو، مقرب کو، فرشتے کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی بجائے انباء الغیب کہا ہے کہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ تو اب اس کا حاصل یہ ہوا کہ عالم الغیب وہ ذات ہو سکتی ہے، وہ ذات ہے جس کا علم غیب ذاتی ہے، کسی کے بتانے سے نہیں۔ تو یہ صرف اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات ہے کہ جن کا علم غیب ذاتی ہے ان کا علم غیب کسی کے بتانے سے کسی اور کی طرف سے نہیں آیا۔ تو
لہذا عالم الغیب کا اطلاق اس پر ہوگا۔ اب باقی جتنوں کو بھی غیب کا علم ملا ہے، جتنا ملا ہے، تھوڑا ملا ہے یا زیادہ ملا ہے، وہ سب انباء الغیب ہیں، اللہ کے بتانے سے ملا ہے۔ انبیاء کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ولیوں کو الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، تو ان کو ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کے بتانے سے علم ہوا تو اس وجہ سے وہ عالم الغیب نہیں بنے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ عالم الغیب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علم ذاتی ہو، تو اللہ کے علاوہ باقی کوئی نبی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، اس کا علم ذاتی نہیں ہوتا اور ان کی اپنی مرضی سے بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جب چاہتے ہیں بتاتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں بتاتے ہیں، جتنا اللہ نہ بتانا چاہے ان کو نہیں ہو سکتا علم۔ تو اس لیے یہ مغالطہ جو بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ انبیاء کے غیب کے واقعات اور خبریں سن کے وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کو بھی علم غیب ہے، تو اس کو علم غیب کی تعبیر آپ نہ بتاؤ، نہ قرار دو، اس کو یہ تعبیر بتاؤ جو خود قرآن نے کہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں جو انبیاء کو بتائی گئی ہیں، اور جتنی اللہ نے بتائی ہیں اتنی ہیں، جتنی نہیں بتائی اتنی نہیں ہیں۔ تو جب کہ عالم الغیب جو ذات ہے اس کی تو یہ اس کے غیب کا تو یہ حال نہیں ہے نا کہ تھوڑا علم ہو یا کسی کے بتانے سے ہو، جتنا بتایا اتنا ہو، باقی نہ ہو۔ اللہ کو ہر قسم کے غیب کا علم ہے اور ذاتی علم ہے، کسی کے بتانے سے نہیں۔ اور باقی جس کو غیب کا علم دیا اللہ نے دیا، اور جتنا دیا ہے اتنا ہے، جو نہیں دیا وہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس پر ایک مثال دوں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش، کرسی، قلم کی باتیں بتائیں، حضور کو علم ہو گیا۔ اپنے احکام کی باتیں بتائیں، حضور کو علم ہو گئی۔ یہ غیب کی باتیں تھیں نا۔ ماضی کی قوموں کے حالات بتائے جو کسی ہسٹری اور تاریخ میں نہیں تھے، حضرت آدم کا پیدا کرنا، جنتیں بسانا، اور چیزیں بتائیں، حضور کو علم ہو گیا، امت کو آپ نے بتایا۔ بہت سے قوموں کے حالات بتائے۔ قیامت کا علم حضور کو اللہ نے دیا، آپ کو علم ہو گیا۔ قیامت کے بعد کے حالات کا علم دیا، آپ کو علم ہو گیا۔ قیامت سے پہلے کے حالات کی آپ نے پیشن گوئی کی کہ ایسے ایسے حالات ہوں گے۔ وہ ہے کہ 1400 سال پہلے کے فاصلے پہ بیٹھ کے آپ ہمارے زمانے کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، بالکل ہو بہو ٹھیک پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا، آپ کو علم ہو گیا۔ جتنا علم اللہ نے دیا وہ سب غیب کا علم آپ کو مل گیا، جس کو قرآن نے انباء الغیب کا، اور قرآن نے یہ سراج کی کہ ہم نے جب تک نہیں بتایا تو آپ کو غیب کی کوئی چیز پتہ نہیں تھی۔ وما كنت تعلم، کہ آپ کو معلوم نہیں تھا جب تک آپ کو نہیں بتایا۔ اب جن چیزوں کا اللہ نے نہیں بتایا ان کا علم نہیں ہے، اور جن کا بتایا ان کا علم ہے۔ مثلا بخاری میں اور جگہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی کئی دفعہ تک۔ حضور نے ایک وعدہ کیا کہ بعض کافروں سے انہوں نے کوئی سوال کیا، فرمایا کل بتاؤں گا، اور وحی نہیں آئی۔ اور ایک ایسا واقعہ ہوا کہ وحی 15 دن تک، ہفتے تک نہیں آئی۔ حضور کو تشویش ہوئی، پھر دیکھا تو حضور کے جو چارپائی تھی اس کے نیچے کتے کا بچہ تھا۔ آپ نے اس کو نکالا، جگہ کو دھویا، اس کے بعد فرشتہ آیا اور وہی آئی، اور انہوں نے بتایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوں تو وہاں پر ہم نہیں آتے، فرشتہ نہیں آتا۔ تو اب دیکھیں جب اللہ نے غیب کا علم بتایا تو عرش، کرسی، قلم، قیامت، جنت، جہنم، ماضی، مستقبل کی باتیں ہم نے بتائیں، اور جس چیز کا اللہ نے نہیں بتایا تو گھر کے چارپائی کے نیچے کتا تھا، اس کا کئی دن تک پتہ نہیں چلا۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ انبیاء کا یا فرشتوں کا یا اللہ کے مقرب بندوں کا علم وہ اللہ کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا جتنا علم ان کو دیتے ہیں اتنا ہو جاتا ہے، جتنا نہیں دیتے اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس علم کی وجہ سے ان کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ ایک تو اس وجہ سے نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو علم غیب نہیں کہتے جو کسی کے بتانے سے ملے، اور دوسرا یہ کہ یہ عالم الغیب کی اصطلاح اللہ نے اپنے لیے مخصوص رکھی ہے۔ جیسے بہت لوگ جھگڑتے ہیں تو یہ جھگڑے فضول ہیں۔ اور ایک دوسری مثال آپ دیکھیں خود قرآن مجید سے۔ اللہ کے ایک نبی تھے حضرت یعقوب، جن کو اسرائیل کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں۔ سورہ یوسف میں ان کے 2 واقعے مذکور ہیں، اس سے یہ بات مزید آپ پر واضح ہوگی۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے 11 بیٹوں نے سازش اور مشورہ کیا کہ اس کو لے جاتے ہیں اور گم کر دیتے ہیں تاکہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو۔ وہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے والد سے لے جاتے ہیں اور جنگل کے اندھے کنویں میں، ویران کنویں میں ڈال کے آ جاتے ہیں، اور باپ کو کہتے ہیں کہ بھائی کو بیڑیا کھا گیا ہے۔ بہت سے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ باپ نے ان کو کہا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، تم مجھے بہانے کرتے ہو، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، میں صبر کروں گا۔
تو اب ان کا بیٹا جنگل کے کنویں میں پڑا ہوا ہے، جنگل 2 4 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا ان کے گھر سے، کیونکہ ان کے علاقے کا جنگل تھا۔ تو بیٹا کنویں میں پڑا ہے لیکن باپ کو پتہ نہیں، باپ نبی ہے، باپ ان کے پیچھے روتا رہا، پھر وہاں کن کن حالات سے وہ گزرے، مصر پہنچے، کیا کچھ ہوا باپ کو پتہ نہیں ہے۔ پاس کے جنگل میں 4 5 کلومیٹر کے فاصلے میں جنگل میں بیٹا بیابان میں پڑا ہوا ہے، کنویں میں پڑا ہوا ہے، باپ کو پتہ نہیں۔ پھر آپ دوسرا منظر دیکھیں اسی سورہ یوسف میں کہ جب بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہو گئی، وہ مصر کے وزیر بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکال کے وزارت بخشی اور بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، پھر بھائی توبہ طائب ہوتے ہیں، ان سے معذرت کرتے ہیں، پھر وہ بھائیوں کو اپنی قمیص دیتے ہیں کہ جاؤ والد صاحب کی آنکھوں میں قمیص ڈالو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وہ 10ویں سال تک بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور پھر باپ کو لے کے اپنی فیملیوں کو لے کے میرے پاس آ جائے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے روانہ ہوتے ہیں، ایک بھائی روانہ ہوتا ہے قمیص لے کر باپ کے پاس آنے کے لیے۔ اب مصر کا فاصلہ فلسطین کے کنعان سے، کنعان جو ان کا گاؤں تھا، وہاں سے کوئی 500 700 1000 کلومیٹر ہوگا، اتنا فاصلہ تھا، اور کنعان کے جس جنگل میں یوسف علیہ السلام پڑے تھے وہ 4 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن وہاں اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے علم نہیں دیا، تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا علم نہیں ہوا کہ جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے بیٹا نہیں آتا، بیٹے کی قمیص روانہ ہوتی ہے، تو یوسف، تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا پاگل نہ سمجھو تو مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہاں بیٹا نہیں، بیٹے کی قمیص کی خوشبو 1000 کلومیٹر سے آ گئی، قمیص روانہ ہوتی ہے، اس کی خوشبو 1000 کلومیٹر سے آ گئی، وہاں 5 کلومیٹر پر بیٹا موجود ہے، اس کی خوشبو نہیں آئی، تو یہ کیا چیز تھی؟ وہاں اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے نہیں بتانا چاہا تو نہیں آئی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، خوشبو پہنچا دی، خوشبو آ گئی۔ حضرت یعقوب سے کسی نے سوال کیا کہ کنعان کے بزرگ یہ کیا ماجرا ہے کہ بیٹا جب گاؤں کے قریب جنگل میں تھا وہاں سے تو خوشبو نہیں آئی، اور اتنے دور سے 1000 کلومیٹر سے اس کی قمیص روانہ ہوئی تو قمیص کی بھی خوشبو آ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا، سر جھکایا اور کہا کہ بھائی ہم جو انبیاء ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، ان کا اللہ سے عجیب معاملہ ہوتا ہے، یہ ہر وقت اللہ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے مردہ جو ہے نا بدست زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ مردے کو غسل دیتے ہیں، الٹاتے پلٹاتے ہیں، مردہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خبر دیں تو